Hello dear friends, welcome to my channel Learn English with Noor. Dear friends, I hope all of you will be fine. So dear friends, today we have a new fresh topic which is future perfect continuous tense یعنی فعل مستقبل مکمل جاری. فعل مستقبل مکمل جاری یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ ٹینس ہے جس میں کسی کام کا ہونا مستقبل میں ایک مدت تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو جائے. تو we will talk about future perfect continuous tense in today lecture. ٹینسز کا جو سیشن تھا وہ آج اختتام پر پہنچے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. So let's start with the name of Allah. So first of all we have future perfect continuous tense یعنی فعل مستقبل مکمل جاری. اچھا so first of all we will talk about the helping verbs means کہ اس ہمارے پاس future perfect tense میں کون سے helping verb جو ہے وہ یوز ہوں گے. تو ہمارے پاس will have been and shall have been یہ two auxiliary verb جو ہے یوز ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو form of verb ہے وہ ing لگے یعنی verb کے اینڈ میں ہم ing لگائیں گے کیونکہ یہ کنٹینیوس ہے اس میں. تو اچھا اس کے بعد ہم جو ہے will have been and shall have been کس کے ساتھ لگائیں گے, کون سے noun اور pronoun کے بعد. تو صرف I اور we کے ساتھ جو ہے ہم shall have been لگائیں گے اور باقی سب کے ساتھ جو ہے ہم will have been لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اردو میں پہچان یعنی ریپریزنٹیشن ان اردو. ہم اگر آپ کے پاس ایک سینٹنس اردو یا ہندی میں آتا ہے تو آپ اس کی اور وہ سینٹنس جو ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے لی گئی ہے تو آپ اس کو مینس کہ کس طرح پہچان کرو گے اس سینٹنس کی. تو جس سینٹنس کے اینڈ میں ہمارے پاس تی رہی ہوگی, تے رہے ہوں گے اینڈ تا رہا ہوگا, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو وہ سینٹنس جو ہے وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے ہوگی. تو اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہاں پر سنس اور فار کی بات بھی آتی ہے. جس طرح میں نے اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا, کور کیا تھا کہ سنس اور فار کا یوز ہم کس طرح کریں گے. تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ پلیز اس کا بھی وزٹ کریں, اس لیکچر کو ضرور دیکھیں. تو یہاں پر میں ایک شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ سنس اور فار جو ہے, فار اور سنس, تو سنس جو ہے ہم پوائنٹ ان ٹائم کے لیے یوز کریں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہاں پر ایک ٹائم ہے یا پیریڈ ہے تو یہاں پر ایک اسپیسیفک ٹائم کی پوائنٹ ان ٹائم. اچھا اب سینس جو ہے آپ یہاں پر ایک اسپیسیفک پوائنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پورے پیریڈس کے بارے میں بلکہ پیریڈس کے بارے میں آپ پار یوز کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک 3 ایئرس کا پیریڈس ہے وغیرہ یا 2 منتھس کا یا مینس کہ 1 ویک کا پیریڈ ہے ایکسیکٹرا. آپ کے پاس کوئی سا بھی پیریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مینس کہ آپ اس کو جو ہے اس کے لیے آپ پھر فار یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور پوائنٹ ان ٹائم کے لیے آپ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں 2019 سے, تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم سنس کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں 3 سال سے, تو یہاں پر اس کے لیے ہم جو ہے فار پھر یوز کریں گے. تو یہاں پر فرسٹ آف آل سو یہ ہو گیا سنس اور فار کا یوز. اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہے اس کی طرف آتے ہیں. He will have been working for a long time. He will have been working for a long time. For a long time. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے, will have یوز ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ہی آیا ہے. اس کے بعد جو ہے verb کے اینڈ میں ing لگا ہے اینڈ فار یہاں پر یوز ہوا ہے. فار اے لانگ ٹائم. لانگ ٹائم مینس کہ یہاں پر اسپیسیفک ٹائم کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک پیریڈ آف ٹائم کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر he will have been working for a long time. وہ بہت عرصے سے کام کرتا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح اس کی کرتا رہا ہوگا, تا رہا ہوگا, اس کی اردو کی جو ٹرانسلیشن وہ آیا ہے. تو اس سے آپ اس سینٹنس کی پہچان کر سکتے کہ یہ سینٹنس اگر آپ کے پاس اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے اردو میں تو آپ اس کی ریپریزنٹ مینس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ سینٹنس جو ہے
فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے لی گئی ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے, وی شیل ہیو بین اسٹڈیئنگ ٹوگیدر ان دا کلاس فار 1 ایئر. اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وی ہیو یوزڈ ہیئر شیل ہیو بین بیکاز as I told you before that with I and we will use shall have been. تو یہاں پر چونکہ we آیا ہے تو یہاں پر اس لیے ہم نے shall have been لگایا ہے. studying verb کے اینڈ میں ing لگا ہے. for 1 year اگر یہاں پر اگین جو ہے پیریڈ آف ٹائم کی بات کر رہا ہے 1 year کی, ٹھیک ہے 1 year پیریڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو اس لیے یہاں پر پر یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. We shall have been studying together in the class for 1 year. ہم 1 سال سے اکٹھے پڑھتے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہم 1 سال سے اکٹھے کلاس میں پڑھتے رہے ہوں گے. تے رہے ہوں گے یہاں پر آیا ہے, تے رہے ہو گے. تو اس کی جو ٹرانسلیشن اردو میں تو آپ اس کی پہچان. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو 3rd نمبر پر ایگزامپل ہے, the dog will have been barking since midnight. اچھا تو یہاں پر جو ہے دی آیا ہے کیونکہ یہ اسپیسیفک چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو وہ ڈاگ ہے. اچھا ڈاگ کے بارے میں یہاں پر تو یہاں پر دی یوز ہوا ہے. یہاں will have تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئی اور وی کے ساتھ جو ہے صرف shall have been, باقی سب کے ساتھ will have been لگے گا, تو یہاں پر will have been یوز ہوا ہے. اچھا نیکسٹ verb کے اینڈ میں ing لگا ہے, اینڈ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر since یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. since کیوں یوز ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پوائنٹ ان ٹائم آپ کو بتایا جا رہا ہے rather than to tell you about the a period. so یہاں پر پوائنٹ ان ٹائم کیا ہے, مڈ نائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مڈ نائٹ, تو یہاں پر اس لیے ہم نے since کا یوز کیا ہے. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 4th نمبر پہ ایگزامپل ہے, they will have been reading a novel for 3 hours. they will have been reading a novel for 3 hours. یہاں پر اگین جو ہے فار یوز ہوا ہے. اگر یہاں پر ہم دیکھیں اسٹارٹ میں تو دے آیا ہے, اس کے بعد will have been لگا ہے, ٹھیک ہے. وہ کے اینڈ میں ing لگا ہے, اینڈ for 3 hours یہاں پر اگین جو ہے پیریڈ آف ٹائم یہاں پر آیا ہے, تو یہاں پر اس لیے یہاں پر فار یوز ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو دورانیہ کے مینس کے پیریڈ کے دورانیہ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, تو اس لیے یہاں پر فار یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سینٹینسز ہو گئے. اب اگر آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کو مینز نگیٹو میں چینج کرنا ہے, تو آپ کس طرح کرو گے. he will not have been, یہاں پر آپ نے جسٹ not لگانا ہے, he will not have been working for a long time, ٹھیک ہے. we shall not have been studying together in the class for 1 hour. تو یہ جو ہے نگیٹو میں چینج ہو گئے. اب آپ کو کہا گیا کہ ایک سینٹینس ہے آپ کے پاس, اور آپ کو کہا گیا کہ اس کو انٹراگیٹو میں چینج کرنا ہے, تو آپ نے صرف اس طرح کرنا ہے کہ اس will کو اور shall کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لانا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر اگر will لاتے ہم, تو اگر یہاں سے یہ will یہاں پر آتا ہے, will he have been working for a long time, تو یہ جو ہے انٹراگیٹو سینٹینس بن جاتی ہے. اگر اب آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے نگیٹو سینٹینس ہے, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کو انٹرا-نگیٹو یعنی انٹراگیٹو نگیٹو میں چینج کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ will جو ہے یہاں پر لگے گا, یہاں پر not آئے گا, will he not have been working for a long time, تو یہ اس طرح جو ہے انٹرا-نگیٹو یعنی انٹراگیٹو نگیٹو سینٹینس بن جاتی ہے. تو اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹینسز کا جو سیشن تھا وہ اختتام پر پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کلاسز سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا, اور اس لیکچرز کے سٹارٹ میں جو لیکچر تھے ان میں میں نے ایک اسپیشل ڈائیگرام پر آل ٹینسز ڈرا کیا تھا. اگر آپ لوگوں نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا تو پلیز آپ اس طرح کریں کہ اس کو ضرور دیکھیں. اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ جتنے بھی ٹینسز ہیں یہ ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. تو دوستو انشاءاللہ
نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اینڈ بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.